صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ افسوسناک ہے، اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج ہو تو اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے، اور اگر پرامن احتجاج کا راستہ روکا جائے تو پھر لازمی طور پہ اس میں یعنی تشدد سامنے آ جاتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو بھی پالیسیاں ہیں وہ غلط ہیں، اور اس بنیاد پہ اگر عمران کو پرانی اپنی تمام جو اگر اس کا یاداشت کام کر رہا ہو تو جس وقت میاں صاحب کی حکومت تھی اور یہی تحریک ابری تھی تو اس کا کیا سٹینڈ تھا، تو اسی سٹینڈ کو ذرا دیکھے اور پھر اسی طریقے سے حرکت کرے۔ اب ان کے مطالبات کو دیکھا جائے تو وہ فراسی سفیر کی پاکستان سے واپسی چاہتے ہیں۔ حکومت نے وعدہ بھی کہ ترکا کی پارلیمنٹ میں لائے گی، قانون ساز بل بھی آیا، قانون ساز نے اجلاس ملتوی کیا، تو آپ کیا سمجھ کہ حکومت ایگزیکٹو آرڈر پارلیمنٹ کے لیے افراسی سفیر کو نکالتے، اگر نکالتے تو کیا اس کے منفی؟ وہ تو سیدھی سادی بات ہے، وہ کہہ رہے سفیر ہے ہی نہیں، تو اتنی بات کی گنجائش ہی نہیں۔ رات کو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان ان سے ملاقات نہیں کرتا کہ یو ٹی پی کا جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے، تو ملک کی وزیر کے حوالے سے دیکھو یہ تو موجودہ حکومت اور یعنی احتجاج کرنے والوں کا آپس کی بات ہے، وہ جس طریقے سے بھی ڈیل کرے، لیکن آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہیے۔ سر جو نیب کا ترمیم آرڈر آئے ہے، اس کو آپ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے آرڈر دیا ہے؟ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ اس نے یعنی تھا تو وہ یعنی نیب کے جو جاوید اقبال صاحب کے ایکسٹینشن کے لیے بات تھی، اور بیچ میں یہ بلا نکل آیا کہ کوئی بھی ہو تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اپنے ساتھیوں کو اس نے انارو دیا، اور وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ خود اتنا ڈر چکا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرنے جا رہا ہے کہ جو وعدے اس نے کیے تھے اس کا اپوزٹ چل رہا ہے، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، یو ٹرن۔ تو عمران کی بات کیا کرنی ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہی اس ملک کی بلائی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ افغانستان میں تبدیلی آ گئی ہے، اب یعنی کہ ادھر دہشت گرد کا یا ملٹری کا یا جو بھی کا اسلامسٹ کا ہے، اب یہ پاکستان میں دبائی کھول کے ساتھ ساتھ ہی کی ڈی جے ایسا ہے کہ حال یا دو دوروں کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ افغانستان کے جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، ہماری جو نقطہ نظر ہے اور ANP کا کہ ہم ہر جگہ پہ امن چاہتے ہیں، تو ہمیں افغانستان میں ہر قیمت پہ امن چاہیے، اور وہ امن ہونی چاہیے۔ اب وہاں پہ انسانی مسئلہ ابھر آیا ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تو انسانی بنیادوں پہ یعنی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، بجائے کہ وہ دہشت گردی کے مارے بھی وہ تباہ ہو گئے، ان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ 40 سال سے وہ مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اب بھوک افلاس کی جب بات آتی ہے تو پھر تو بندہ یعنی یا تو مر جاتا ہے یا پھر سامنے والے سے زبردستی چھیننا چاہتا ہے، تو حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ افغانستان میں امن چاہتے ہو دنیا میں، تو پھر اس بنیاد پہ انسانی یعنی بنیادوں پہ ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ سر بھوک کی بات تب تھی کہ یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان میں بھی امن نہیں ہے، افغانستان میں بھی دہشت گردی زیادہ، تو اب یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے جی؟ دہشت گردی تو اب حکومت کا یہ سٹینڈ ہے، ہم تو اب تو یہ کہتے ہیں کہ گڈ اور بیڈ نہیں ہے، وہاں پہ طالبان آ گئے تو یہ مضبوط ہو گئے، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ ایک ہیں۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے جو 20 نکاتی ایجنڈا مشترکہ طور پہ APS کے شہداء کے خون کے مرہون منت تیار کیا تھا، اسی پہ عمل کیا جائے۔ پاکستان میں اب بھی اس کی ضرورت ہے، یعنی کالعدم تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ری آرگنائز ہو رہے ہیں، اور مزید دہشت گردی کے امکانات ہیں۔ تو افغانستان کی تو اپنی بات ہے، وہ تو آزاد خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں، پہلے پاکستان کی فکر کریں گے کہ یہاں پہ اگر دہشت گردی پنپ رہی ہے تو اس کو کیسے مٹایا جائے۔ تو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اور اس پہ نیشنل ایکشن پلان، اس پہ لازمی طور پہ عمل ہونا چاہیے۔ سیدھے اور سیاستدان کیسے تھی، اب جو ٹی کا ایشو ہے اس کو کس طرح ٹیکل کیا ہے؟ آپ کا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ یعنی اس میں لگے ہوئے ہیں، میں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے۔